السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، آج ہم حکیم لقمان کے بارے میں تو آپ سبھی لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ وہ اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے ولی تھے۔ اس ویڈیو میں ہم حکیم لقمان اور ان کے طوطے کا واقعہ سنانے والے ہیں، جسے پڑھ کر آپ کو حیرانی بھی ہوگی، کیونکہ حکیم لقمان کی ذہانت بہت ہی بلند تھی۔ حکیم لقمان کی پیدائش حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں ہوئی اور آپ کا وصال حضرت یونس علیہ السلام کے دور میں ہوا، جو رملہ کے قریب ہے۔ رملہ ایک جگہ کا نام ہے جو فلسطین میں ہے۔ حکیم لقمان نبی تھے یا نہیں، یہ اس پر کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ اللہ کے نیک بندے اور ولی تھے۔ لقمان کا مطلب بہت زیادہ عقل والا اور لقب والا ہے۔ ان میں سے ایک واقعہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ واقعہ بھی بہت دلچسپ ہے، اسے پورا ضرور دیکھیں۔ اس واقعے کو دیکھ کر آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ حکیم لقمان کے نسخے کیوں اتنے مشہور ہیں۔ دوستو، حکیم لقمان کے دور میں بے زبان جانور بھی ایک دوسرے سے باتیں کیا کرتے تھے۔ آپ کو بتا دوں کہ جڑی بوٹیاں خود حکیم لقمان کو بتا دیتی تھیں کہ ہم اس مرض کی دوا ہیں۔ حکیم لقمان کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہوتا تھا کہ کس جڑی بوٹی میں کس مرض کا علاج ہے۔ اس حوالے سے ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک دن حکیم لقمان نے سمندر کے کنارے کو ڈھونڈنے کا ارادہ کیا۔ ان کے پاس ایک طوطا تھا جو ان سے بات کیا کرتا تھا۔ حکیم لقمان نے اپنی کمال ذہانت سے جڑی بوٹیوں سے ایک ایسی دوا تیار کی جس کو کھا کر طوطا بغیر کھائے پیے بنا تھکان کے 6 مہینے تک اڑ سکتا تھا۔ حکیم لقمان نے ان جڑی بوٹیوں سے دوا کی 2 گولیاں تیار کیں۔ ایک گولی طوطے کو کھلا دی اور دوسری گولی طوطے کے گلے میں باندھ دی اور طوطے کو نصیحت کی، تم اس کو کھانے سے بغیر تھکان کے اور بنا کھائے پیے 6 مہینے تک لگاتار اپنی اڑان کو جاری رکھ سکتے ہو، اور ساتھ میں یہ نصیحت کی کہ تمہیں کہیں پر بھی بھوک اور پیاس لگے تو دوسری گولی کھا کر وہیں سے واپس سفر پکڑ لینا، یعنی کہ وہیں سے واپس آنے لگنا، آگے مت جانا۔ طوطے نے حکیم لقمان سے اجازت لے کر اور سمندر کی طرف اپنی اڑان بھر لیا۔ طوطا لگاتار 6 ماہ تک اپنی اڑان کو جاری رکھے ہوئے تھا، لیکن اسے ابھی تک سمندر کا دوسرا کنارہ نہیں ملا تھا۔ طوطے کو اڑتے ہوئے لگ بھگ 6 مہینے سے زیادہ کا وقت گزر چکا تھا۔ اب اسے بھوک اور پیاس محسوس ہونے لگی تھی، تھکاوٹ کا بھی احساس ہونے لگا تھا، مگر جہاں تک وہ طوطا جا چکا تھا وہاں سمندر کا کنارہ تو دور، اس کے آس پاس دور دراز تک نہ کوئی پیڑ تھا اور نہ ہی کوئی پہاڑ تھا جہاں وہ طوطا بیٹھ کر سانس لے سکے۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے پانی کے بیچ میں ایک چٹان نظر آئی جس پر وہ بیٹھ گیا۔ دراصل وہ چٹان نہیں بلکہ ایک بہت بڑی مچھلی تھی، مگر طوطے کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ کوئی چٹان نہیں بلکہ ایک بہت بڑی مچھلی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد مچھلی نے حرکت کی۔ طوطا ڈر گیا اور وہ سوچنے لگا کہ یہ چٹان اپنے آپ کیسے حرکت کر رہا ہے۔ جب مچھلی نے اپنا منہ باہر نکالا تو وہ بھی اس طوطے کو دیکھ کر حیران ہو گئی، اس سے باتیں کرنے لگی، کیونکہ اس وقت ہر چیز کو زبان تھی، سبھی جانور باتیں کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد مچھلی نے طوطے سے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں تک کیسے آئے ہو؟ تو پھر طوطے نے کہا، تم کون ہو؟ مچھلی نے کہا، میں اس سمندر کی مخلوق ہوں۔ تب طوطا بہت حیران ہوا اور کہنے لگا، اللہ کی پناہ، میں اپنی زندگی میں آج تک اتنی بڑی مچھلی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے بعد طوطے نے کہا، میں حکیم لقمان کا طوطا ہوں۔ حکیم لقمان نے مجھے سمندر کا دوسرا کنارہ ڈھونڈنے کو بھیجا ہے،
میں نے بہت ہی زیادہ سفر کیا، لگاتار 6 مہینے سے زیادہ اڑتا رہا، لیکن ابھی تک سمندر کا دوسرا کنارہ نہیں ملا، اور اب میں بہت ہی زیادہ تھک گیا ہوں، اب اس کے آگے میں نہیں جا سکتا۔ کیا تم جانتے ہو سمندر کا دوسرا کنارہ کہاں ہے؟ تب مچھلی نے کہا، جس کے بعد مچھلی نے کہا، تم مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ تم یہاں تک پہنچے کیسے ہو؟ نہ تو کوئی پیڑ ہے یہاں پر اور نہ کوئی پہاڑ ہے جس کے اوپر تم بیٹھ سکو اور اپنی تھکان کو دور کر سکو، تم اتنی دور کیسے آئے ہو؟ تب اس طوطے نے لقمان حکیم کا سارا ماجرا اس مچھلی کو بتایا کہ لقمان حکیم نے کس طرح سے ایک جڑی بوٹی کی 2 گولیاں تیار کیں، ایک مجھے کھلا دی اور ایک میرے گلے میں باندھی۔ تب مچھلی نے کہا، سمندر کا دوسرا کنارہ کہاں ہے یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن میں اتنا کر سکتی ہوں، تم جہاں سے آئے ہو میں وہاں تک پہنچا سکتی ہوں۔ مچھلی نے کہا، اگر میں اس سمندر میں اور زیادہ اندر جاؤں گی تو مجھے بھی بڑی بڑی مچھلیاں سمندر کے اندر موجود ہیں جو مجھے کھا جائیں گی۔ تو طوطے نے کہا، ٹھیک ہے، تم مجھے وہاں پہنچا دو جہاں سے میں آیا ہوں۔ تب مچھلی نے کہا، میری پیٹھ کے اوپر بیٹھے رہنا۔ تو طوطے نے ایسا ہی کیا۔ مچھلی نے اپنی کروٹ کو بدلا اور پلک جھپکتے ہی طوطے کو اس جگہ پر پہنچا دیا جس جگہ سے آنے میں اسے 6 مہینے لگے تھے۔ طوطا بہت ہی حیران ہوا کہ جہاں سے اڑتے ہوئے پہنچنے میں 6 ماہ لگ گئے، مچھلی نے اسے ایک جھٹکے میں کیسے اسی جگہ پر پہنچا دیا، اور سبھی وہ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ اس سے بھی بہت بڑی مچھلیاں سمندر میں موجود ہیں جس کی وجہ سے وہ آگے نہیں جا سکتی۔ طوطا حکیم لقمان کے پاس پہنچا اور انہیں سارا معاملہ سنایا۔ حکیم لقمان نے جب طوطے سے سارا معاملہ سنا تو کافی حیران ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور کہنے لگے، یا اللہ، تو ہی جانتا ہے کہ سمندر کا دوسرا کنارہ کہاں ہے، بے شک تو ہی سب کچھ زیادہ جاننے والا ہے، تو ہی سب سے بڑا ہے اور تو ہی سب پر رحم کرنے والا ہے، یہ ساری جہاں کی مخلوق تیری غلام ہے، تو ہی اس دنیا کو بنانے والا ہے۔ دوستو، اس کے بعد حکیم لقمان کو سمندر کے دوسرے کنارے کا پتہ نہیں چل سکا اور یہ راز ہی رہ گیا کہ اس مچھلی نے پلک جھپکتے ہی اس طوطے کو اس جگہ پر کیسے پہنچا دیا جہاں پر طوطے کو اڑ کر جانے میں 6 ماہ کا وقت لگ گیا، لیکن مچھلی کو پلک جھپکتے ہی اس جگہ سے اس جگہ آنے میں کوئی سمے نہیں لگا۔ دوستو، اس واقعے کے بارے میں آپ کو کیا کہنا ہے؟ آپ کمنٹ میں کر کے ہمیں ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔